بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأشباب والنظائر کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور ہم پہلا قاعدہ پڑھ رہے ہیں جو نیت کے متعلق ہے کہ لا ثواب الا بالنیہ، کہ نیت کے بغیر کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس میں ہم نے حدیث مبارکہ پیش کی تھی انما الاعمال بالنیات، اور یہ سوال قائم کیا تھا کہ یہاں پر ہمیں عبارت میں کچھ الفاظ نکالنے ہوں گے، اور وہ ہم نے بیان کر دیے کہ یہاں پر ہم نے کون سے محذوفات نکالنے ہیں، اور وہ محذوف ہے حکم۔ پھر ہم نے حکم کے حوالے سے گفتگو کی اور اپنا وہ موقف واضح کیا کہ حکم سے مراد ہم حکم اخروی لیں گے، یعنی ثواب اور استحقاق عقاب۔ اور یہی بالاجماع مراد ہے، لہذا جب ہم نے حکم اخروی مراد لیا تو حکم دنیاوی یہاں پر مراد نہیں لیں گے۔ تو آخر میں یہ فرمایا تھا کہ فَحِينَئِذٍ لَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِهَا فِي الْوَسَائِلِ لِلصِّحَّةِ وَلَا عَلَى الْمَقَاصِدِ أَيْضًا۔ پھر اس کے بعد علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بات بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ وفی بعض الکتب ان الوضوء الذي ليس بمنوی ليس بمامور به ولكنه مفتاح للصلاة۔ علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک بطور جملہ معترضہ کی گفتگو فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض کتابوں میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ وہ وضو جو کہ منوی نہ ہو، یعنی جس میں نیت نہیں کی گئی، لیس بمامور به ولکنہ مفتاح للصلاۃ، وہ معمور بھی نہیں ہے لیکن وہ مفتاح للصلاۃ ضرور ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو شوافی ہیں، ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے وضو اور دیگر کئی عبادات میں، بالخصوص عبادت غیر مقصودہ میں، نیت کو شرط قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک منٹ ذرا۔
اچھا، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ شوافی کے نزدیک جو نیت ہے وہ نیت عبادات مقصودہ میں تو ویسے بھی ہمارے ہاں بھی ہے، اور عبادات غیر مقصودہ میں شوافی کیا کرتے ہیں کہ وہ بالخصوص چونکہ وضو کا مسئلہ چل رہا ہے، تو وضو میں جو ہے وہ شوافی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے ارادہ کرو یا نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم جو ہے وہ وضو کرو، جو آگے آیت وضو ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ تو اب شوافی کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر تھوڑا سا غور کیجئے گا، اس کی تفصیل میں بیان کروں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اذا جو ہے یہاں پر بطور شرط کے آ رہا ہے، اور اس کے بعد فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، جو پوری آیت ہے آخر تک وہ جو ہے بطور جزا کے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک اصول بنتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ جو حکم جزا میں مذکور ہو وہ شرط کے ساتھ مقید ہوتا ہے، یعنی شرط اور جزا کا جو قاعدہ ہے نحو کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ جو حکم جزا میں لگایا جاتا ہے، جو بات جزا میں کی جاتی ہے وہ شرط پر موقوف ہوتی ہے اور شرط کے ساتھ مقید ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ نماز کا ارادہ کرے گا تو ہی وہ جو ہے وضو کرے گا، اور نماز کا ارادہ کرنا گویا کہ ایک نیت کی طرح کی کنڈیشن پیدا کرتا ہے، اور اس وضو کے لیے اسے نیت کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے وضو کے لیے جو کہ ایک عبادت غیر مقصودہ ہے، اس کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا، اسے نیت کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی آیت سے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ سے ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح شوافی ایک اور آیت پیش کرتے ہیں، وہ ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ تو کہتے ہیں دیکھیے یہاں پر الزانیۃ والزانی آیا معرف باللام ہو کر، اور یہ اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل پر جب جو ہے وہ الف لام داخل ہو اور یہ ابتدائی کلام میں آئے تو نحو کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ بھی شرط کے معنی میں آ جاتے ہیں۔ تو جب یہ شرط کے معنی میں آئیں گے تو گویا کہ جو جلد ہے یعنی کوڑے مارنا ہے وہ جزا بن گئی، فا داخل ہو رہا ہے تو یہ جزا بن گئی، اور جزا جو ہے وہ مقید ہے شرط کے ساتھ، یعنی 100 کوڑے مارے جائیں گے جبکہ وہ عورت یا وہ مرد جو ہے وہ زنا کرنے والے ہوں۔ لہذا شوافی نے ایک قاعدہ بیان کر دیا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو جزا ہے وہ شرط کے ساتھ مقید رہے گا۔ لہذا آیت وضو میں جو وضو کا حکم ہے وہ ارادہ صلاۃ یعنی نیت کے ساتھ گویا کہ موقوف ہو جائے گا، لہذا وضو میں نیت ضروری قرار پائے گی۔ اب مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شوافی کی اسی استدلال کا جواب دیتے ہوئے ایک بات بیان فرمائی کہ وفی بعض الکتب ان الوضوء الذی لیس بمنوی،
لیس بمامور بھی۔ علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے احناف کی کتابوں میں ایک مسئلہ مذکور ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ وضو جو بغیر نیت کے ہو، تو وہ وضو وہ نہیں ہے جو معمور بھی ہے، وہ وضو وہ نہیں ہے جو کہ معمور بھی ہے، یعنی جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، ٹھیک ہے، کیونکہ معمور بھی ہی وضو تو وہ ہے جو نیت کے ساتھ ہو، لہٰذا بلا نیت جو وضو ہوگا وہ معمور بھی ہی نہیں ہوگا۔ گویا کہ علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر کسی حد تک شوافے کے اس قاعدے کی جانب میلان رکھ رہے ہیں جو انہوں نے شرط و جزا کے متعلق بیان کیا، اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بات تو آپ کی صحیح ہے کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ جب ہم وضو کریں تو اس میں نیت کریں، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص بغیر نیت کے وضو کرتا ہے تو وہ وضو ہوگا جو معمور بھی نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَلَٰكِنَّهُ مِفْتَاحٌ لِلصَّلَاةِ، لیکن بات یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک عبادت غیر مقصودہ ہے، تو یہ جو ہے وہ مفتاح للصلاۃ ضرور قرار پائے گا۔ مفتاح للصلاۃ کیوں قرار پائے گا؟ اس لیے کہ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی ابتدا کرنے والی چیز جو ہے، مفتاح جو ہے، مفتاح ویسے چابی کو کہتے ہیں، یعنی نماز کی ابتدا کروانے والی چیز جو ہے وہ طہارت یعنی وضو ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اب یہ جو مفتاح الصلاۃ طہور فرمایا ہے حدیث مبارکہ میں، تو اس میں نیت کا ذکر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جو وضو کیا جا رہا ہے بغیر نیت کے وہ اگرچہ معمور بھی ہی نہیں ہے، لیکن مفتاح الصلاۃ کم از کم وہ ہے۔ تو علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی حد تک اس قاعدے سے بچتے ہوئے کیا کیا کہ شوافی کو جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے، ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یہ معمور بھی وضو نہیں ہے۔ لیکن بعض شارحین نے اس مقام پر علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اختلاف کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی بات ہو گئی کہ آپ نے ان کی بات مان لی شوافی کی، آپ تو یہی کہہ رہے ہیں، ہاں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ کی شرط و جزا والی بات بالکل درست ہے، اور وضو جو جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے وہ شرط کے ساتھ مقید ہے، یعنی نیت کے ساتھ مقید ہے، لہذا وضو میں نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ بس آپ نے جو ہے وہ حدیث کا سہارا لیتے ہوئے کیا کیا کہ آپ نے وہ مفتاح الصلاۃ الطہور والی حدیث لے لی ترمذی شریف کی، اور اس میں آپ نے یہ کہا کہ اس میں نیت کی کوئی قید ہے نہیں، لہٰذا اگر کوئی بغیر نیت کے بھی کر لیتا ہے تو مفتاح الصلاۃ وہ قرار پائے گا۔ تو ایک طرح سے شوافی کی بات مان بھی لی اور ایک طرح سے انکار بھی کر دیا، لیکن آیت کا اور اصول کا جواب نہیں دیا، تو اس لیے بعض شارحین نے یہاں پر علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس جواب کو تسلی بخش قرار نہیں دیا، تو پھر انہوں نے اس مقام پر ایک اور جواب دیا اور فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم اس مسئلے میں اور اس اصول میں جو شوافی نے بیان کیا ہے، ایک نحوی قاعدہ بیان کیا ہے کہ جزا میں جو حکم پایا جاتا ہے اس شرط کے ساتھ مقید ہوتا ہے، اگر ہم اس اصول کے اندر تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ہم نے کہا کہ جناب کیسے آپ تفصیل بیان کریں گے؟ تو ارشاد فرمایا فقہا نے کہ بھائی بات یہ ہے، توجہ کیجئے گا، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ اصول بیان کیا کہ جزا میں جو حکم ہوتا ہے شرط جو ہے وہ شرط کے ساتھ مقید ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ بات صحیح ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے۔ تفصیل یوں ہے کہ اگر جزا مقصود بالذات یا عبادات مقصودہ میں سے ہو تو پھر تو جو جزا کا حکم ہے وہ مقید رہے گا شرط کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن
اگر جزا میں موجود حکم مقصود بالذات نہیں ہے، یعنی عبادت غیر مقصودہ وغیرہ میں سے ہے، تو پھر اس کا جو حکم ہے وہ شرط کے ساتھ مقید نہیں ہوگا۔ یہ ہم نے ایک اور قاعدہ بیان کر دیا، اور ہم نے مثال یہ بیان کی، ہم نے کہا دیکھیے کہ الزانیۃ والزانی والی جو آپ نے مثال دی ہے، یہ جو مثال ہے الزانیۃ والزانی، اس میں فجلدوا کل واحد منہما جو جزا ہے، یہ اصل میں مقصود بالذات ہے، حد بیان کی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہم آپ کو ایک اور آیت پیش کرتے ہیں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہاں پر بھی اسی طرح سے بعینہ السارق و سارقہ یہ شرط کے مقام پر آ رہے ہیں، اور فاقطعوا ایدیہما جزا ہے، اور یہاں جو جزا ہے وہ شرط کے ساتھ مقید ہوگا، بالکل ہوگا، کیونکہ فاقطعوا ایدیہما مقصود بالذات ایک حکم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جزا مقصود بالذات نہ ہو تو پھر شرط کے ساتھ مقید نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ ہم نے کہا دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جو ہے وہ اذان کے نماز جمعہ کے لیے جو ہے وہ اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی جانب جو ہے وہ سعی کرو، ٹھیک ہے، اللہ کے ذکر کی جانب کیا کرو؟ سعی کرو۔ ہم نے کہا کہ یہاں پر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ یہ ہے شرط، اور فسعوا الی ذکر اللہ یہ ہے جزا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جزا مقصود بالذات ہے یا نہیں، یعنی کیا نماز جمعہ کے لیے جو سعی ہے اصل مقصد سعی کرنا ہے یا اصل مقصد نماز جمعہ ادا کرنا ہے؟ اب مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ہے وہ اپنے کسی دوست کے پاس، امام صاحب کے پاس یا مؤذن کے پاس جو ہے وہ چلا جاتا ہے مسجد میں ملاقات کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو اب اگر وہ ملاقات کرنے جاتا ہے اور اسی وقت میں جو ہے وہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ نماز جمعہ ادا کر لیتا ہے، یا اذان کا وقت ہو جاتا ہے، نماز جمعہ ادا کرنے کی نیت کر لیتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے کہ چلو میں نماز جمعہ بھی ادا کر لوں گا، اب وہ بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، تو ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، کہ ذکر اللہ کی طرف سعی کرو، تو وہ تو پہلے سے ہی مسجد میں موجود ہے، آپ کیسے کہیں گے کہ سعی کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا؟ ہم؟ اگر آپ کہیں گے کہ سعی کرنا مقصود بھی ذات کام ہے تو پھر تو اس کی سعی ترک ہو رہی ہے وہاں پر، کیونکہ وہ تو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور کیا سعی کرے گا، تو وہ تو پھر مقصود بھی ذات نہ رہا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، سعی جو ہے یہ چونکہ ایک ایسا کام ہے، ایسا عمل ہے جو مقصود بھی ذات نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ شرط کے ساتھ مقید نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، یہاں پر فاغسلوا وجوہکم اصل میں مقصود بذات نہیں ہے، اصل میں تو مقصود بذات نماز ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے شرط کے ساتھ مقید ہوگا۔ یہ ہم نے شوافی کو ایک جواب دیا۔ مصنف نے وہ جواب نہیں دیا تھا، مصنف نے جواب یہ دیا کہ وَلَٰكِنَّهُ مِفْتَاحٌ لِلصَّلَاةِ، حدیث کا سہارا لیتے ہوئے آپ نے بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ یہ مفتاح للصلاۃ ہے۔ ہم نے تفصیل تھوڑی سی شارحین نے یہ بیان کر دی کہ بھائی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ کا ہم فرق بیان کر سکتے ہیں۔ آگے علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں کہ انما شورطت فی العبادات بالاجماع، نیت کو عبادات میں شرط قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیت پر دوبارہ علامہ ابن نجم مصری آ رہے ہیں اور نیت پر گفتگو فرما رہے ہیں۔ لا ثواب الا بالنیت، اصول یہ تھا ہمارا۔ اب فرماتے ہیں کہ انما شورطت فی العبادات، عبادات کے اندر نیت کو مشروع کیا گیا ہے، شرط قرار دیا گیا ہے۔
بالاجماع، ٹھیک ہے، او بآیتن، یا پھر اس آیت کے ذریعے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ لوگوں کو یہ حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس کے لیے مخلص ہوتے ہوئے، حنفاء، حق کو کیا کہتے ہیں، باطل سے ہٹتے ہوئے، باطل سے کنارہ کرتے ہوئے، وہ اللہ کے لیے مخلص ہوتے ہوئے اس کی عبادت کریں۔ کہتے ہیں دو وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ عبادات میں نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ والاول اوجہ، اور جو پہلی وجہ ہم نے بیان کی بالاجماع والی، یہ زیادہ مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ دو ہم نے وجوہات بیان کی عبادات میں نیت کے شرط کو قرار پانے کے لیے، ایک تو اجماع اور ایک آیت۔ کہتے ہیں کہ پہلی صورت یعنی اجماع والی صورت ہی زیادہ بہتر ہے، لأن العبادة فيها بمعنى التوحيد بقرينة عطف الصلاة والزكاة فلا تشترط في الوضوء والغسل ومسح الخفين وإزالة النجاسة الخفيفة عن الثوب والبدن والمكان والأواني للصحة۔ اب ذرا غور سے اس بات کو سمجھیے گا، علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ عبادات میں نیت شرط ہے، اور اس کی وجہ دو بیان کی، ایک وجہ بیان کی کہ اجماع کی وجہ سے، اور دوسری وجہ بیان کی کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور پھر جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جو پہلی وجہ ہم نے بیان کی کہ اجماع کی وجہ سے عبادات میں نیت شرط ہے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ اب دلیل دینے کا طریقہ سمجھیے گا، دلیل دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ بیان نہیں کریں گے کہ اجماع والا جو اجماع والی جو وجہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، یہ بیان نہیں کریں گے، بلکہ وہ جو آیت ہے اس کا جواب دیں گے۔ تو جب آیت کے مرجوح ہونے کو یعنی اس سے ثبوت کے مرجوح ہونے کو جب ثابت کریں گے تو بالاجماع جو ثبوت ہے، اجماع والی جو دلیل ہے وہ زیادہ تقویت پا جائے گی۔ اب آیت کا جواب دیتے ہیں علامہ ابن نجم مصری، فرماتے ہیں دیکھیے آیت میں غور کریں، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہتے ہیں لأن العبادۃ فیہا، کہتے ہیں آیت کے اندر جو عبادت کا ذکر ہے الا لیعبدوا اللہ، کہتے ہیں اس میں جو عبادت ہے وہ بمعنی توحید، وہ توحید کے معنی میں ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ، اس آیت میں جو عبادت کا لفظ ذکر ہوا ہے وہ توحید کے معنی میں ہے، یعنی لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ توحید اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار کریں اور اسے اختیار کریں۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ نے عبادت کا معنی توحید کیسے لے لیا یہاں پر؟ فرماتے ہیں بقرینتی عطف الصلاۃ والزکوٰۃ، کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں جو ہے وہ یہ ایک قرینہ پایا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیچھے جو ہے وہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا عطف ڈالا گیا ہے، پیچھے صلاۃ اور زکوٰۃ کا عطف ڈالا گیا ہے اس قرینے کی وجہ سے۔ اچھا یہ آیت میں آپ کو بتاؤں، یہ سورہ بینہ ہے قرآن پاک کی، اس کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم، ٹھیک ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله
مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذالک دین القیم۔ علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں، دیکھیں یہاں عبادت جو ہے وہ بمعنی توحید کے ہے، اور قرینہ یہ ہے کہ اس کا ادب جا رہا ہے صلاۃ اور زکوٰۃ پر۔ فلا تشترط فی الوضوء والغسل ومسح الخفین وازالۃ النجاسۃ الخفیفۃ عن الثوب والبدن والمکان والاوانی للصحۃ۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے گا، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے گا۔ جی جناب، اچھا اب دیکھیے کیا فرمایا کہ انما شرطت فی العبادات بالاجماع او بآیت وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ دو دلائل دیے، اور دونوں میں سے پہلے والے کو کہا کہ اجماعاً جو ہے، یعنی تمام صحابہ علماء سب کا اجماع ہے کہ عبادات میں نیت کو شرط قرار پانا ہے، اور دوسری جو آیت ہے اس کی وجہ انہوں نے بتائی کہ لأن العبادۃ فیہا بمعنی التوحید، کہ اس میں جو عبادت ہے وہ توحید کے معنی میں ہے، بقرینۃ عطف الصلاۃ والزکوٰۃ، کہ یہاں پر جو ہے وہ صلاۃ اور زکوٰۃ پر اس کا عطف پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے، اب ذرا اس میں تھوڑی سی توجہ دیجیے گا کہ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہاں پر کیا ہے۔ دیکھیے جو مفسرین ہیں نا، انہوں نے یہاں پر لیعبد اللہ کے دو معنی بیان کیے ہیں، ایک معنی ہے عبادت اور ایک معنی ہے توحید۔ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر توحید کا معنی لے رہے ہیں کہ لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ صلاۃ زکوٰۃ وغیرہ جو ہیں وہ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا جن لوگوں نے یہاں پر توحید عبادت سے مراد عبادات بدنیہ یا مالیہ مراد لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو آگے صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے یہ عطف تفسیری ہے، یعنی پہلے اجمالاً عبادت کو بیان کیا کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں، پھر آگے جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کیا عطف تفسیری کے طور پر، یعنی وہ صلاۃ زکوٰۃ وغیرہ جو ہیں وہ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کا یہ موقف تھا کہ یہاں عبادت سے مراد کیا ہے، عبادت سے مراد عبادات بدنیہ یا مالیہ ہیں، توحید نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یقیم الصلاۃ کریں، یوت الزکوٰۃ کریں، ٹھیک ہے، وہ یہ کام کریں، لہٰذا یہ عطف تفسیری ہو جائے گا۔ اچھا جنہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر عبادت سے مراد توحید ہے، تو انہوں نے یہ بات بیان کی کہ عبادات کی جو اصل ہے، یعنی نماز اور زکوٰۃ وغیرہ، یہ تو ایسی عبادتیں ہیں کہ جو موقوف ہیں ایمان اور توحید کے اوپر، اور سورہ بینہ جو ہے وہ مکی صورت ہے، تو یہاں پر توحید کا ذکر بہت زیادہ ضروری تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ بات بیان کی کہ دیکھیے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ جو ہیں یہ موقوف ہیں کس چیز کے اوپر، توحید کے اوپر، لہٰذا یہاں پہ یعبد اللہ کا معنی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار کریں مخلص ہوتے ہوئے اس کے دین کے ساتھ، اور باطل سے کنارہ کش ہوتے ہوئے، حنفاء ہوتے ہوئے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور پھر وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک معنی تو انہوں نے یہ توحید کا اس طرح سے بیان کیا، یہ اس کی وجہ بیان کی۔ دوسری وجہ اس میں ہمیں نقل بھی ملتی ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تشریح میں یہ فرمایا کہ یا عبد اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا جائے۔ تو
علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ قول زیادہ مناسب اور زیادہ پسند آیا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہاں عبادت بمعنی توحید ہے۔ اچھا، اس کی ایک اور دلیل بھی بنتی ہے، وہ دلیل بہت آسان ہے نحوی قاعدے کے حساب سے۔ ایک تو انہوں نے کہا عطف تفسیری ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ عطف تفسیری ہے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے جنہوں نے یہاں پر توحید مراد لیا ہے نا، انہوں نے عطف تفسیری والوں کا، جنہوں نے یہاں عبادت مراد لیا ہے، ان کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ عطف تفسیری جو ہے نا یہ اصل نہیں ہے، عطف کے اندر اصل جو ہے وہ تفسیر نہیں ہے، یہ تو کبھی کبھی قرینہ کلام کے کسی وجہ سے آ جاتا ہے کہ جب عطف تفسیری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ جو عطف کے اندر اصل الاصول ہے وہ یہ ہے کہ عطف مغایرت کا تقاضا کرتا ہے۔ اچھا، یہ آپ نے جو ہے وہ اصول کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، حروف کی بحث میں، اصول الشاشی میں یا نور الانوار وغیرہ میں آپ نے یہ بحث پڑھی ہوگی اصول کی کتابوں میں، اور یہ جو حروف کی بحث آتی ہے اور وہاں پر واو کا ذکر آتا ہے، تو واو کے بارے میں جو ہے وہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کس چیز کے لیے آتا ہے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ تغیر کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ تغیر کا کیا مطلب ہے کہ واؤ سے جو ما قبل ہے وہ مغایر ہے واؤ کے ما بعد کا، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے مغایرت کا تقاضا کرتا ہے۔ تو جب یہاں پر فرمائیں الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور وہ لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار کریں، اور آگے جو ہے وہ صلاۃ اور زکوٰۃ کا ذکر آیا، اگر یعبد اللہ سے مراد بھی صلاۃ و زکوٰۃ ہی ہوں، عبادت مالیہ و بدنیہ ہی ہوں، تو عطف میں تغایر آ جائے گا، اور عطف جو ہے وہ تغایر عدم سوری عطف میں تغایر نہیں آئے گا، بلکہ اس میں تو تصابی آ جائے گی، تو پھر تغایر تو نہ ہوگا اصل الاصول کے مطابق۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہاں توحید مراد لیں اور آگے صلاۃ و زکوٰۃ جو ہے عبادت مالیہ و بدنیہ آپ مراد لیں گے، تو کیا ہوگا کہ مغایرت جو ہے وہ تام ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ جو دوسری وجہ ہے یہ زیادہ مناسب نہیں ہے، اور پہلی وجہ جو ہے یہ زیادہ مناسب ہے۔ اچھا، اس سے آگے جو ہے عبارت الگ آ رہی ہے، وہ فرمائے کہ فلا تشترطوا فی الوضوء والغسل ومسح الخفین۔ اچھا، اس سے آگے ارشاد فرمایا کہ فلا تشترطوا فی الوضوء والغسل ومسح الخفین وازالۃ النجاسۃ الخفیفۃ عن الثوب والبدن والمکان والاوانی للصحۃ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے، اوپر بیان کر دیا کہ عبادات میں شرط ہے بالاجماع، تو اس عبارت سے یہ جو عبادات کا ذکر کیا، اس سے مراد جو سمجھ میں ہمارے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بالاجماع عبادات مقصودہ میں نیت شرط ہے، ٹھیک ہے، اور جو عبادات غیر مقصودہ ہیں ان کا ذکر آگے آ رہا ہے کہ فلا تشترطوا فی الوضوء، لہذا وضو میں، غسل میں، موزوں پر مسح کرنے میں، اور نجاست خفیفہ دور کرنے میں، اور نجاست خفیفہ بدن سے، کپڑے سے، یا جگہ سے، یا برتنوں سے دور کرنے کے لیے نیت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ یہ اعتراض نہیں آ سکتا لازم کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جناب عبادت میں نیت شرط ہے بالاجماع، تو یہ وضو، غسل، مسح الخفین یہ بھی تو عبادات ہیں، تو پھر یہ کیسے آپ نے جو ہے وہ الگ کر دیا؟ تو ہم نے اس کا یہی جواب میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ یہ جو شروع میں عبادات کا انہوں نے ذکر کیا اس سے مراد عبادات مقصودہ ہیں، اور آگے فرمائیں کہ عبادات غیر مقصودہ کی جہاں تک بات ہے تو ان کے اندر جو ہے وہ نیت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، عبارت کو سمجھیے کہ فلا تشترط فی الوضوء والغسل ومسح الخفین وازالۃ النجاسۃ الخفیفۃ عن الثوب والبدن والمکان والاوانی للصحۃ، ان چیزوں کی صحت کے لیے، ان چیزوں کی
صحت کے لیے جو ہے وہ نیت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات عبادات مقصودہ کی صحت کی، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان کی صحت کے لیے تو وہ نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کل یہ بحث ہوئی تھی کہ صحت اور فساد یہ حکم اخروی میں سے نہیں ہے، حکم دنیاوی میں سے ہے۔ حکم اخروی کی بات تو ہم نے کر دی کہ وہ انما الاعمال بالنیات سے ثابت ہے۔ اچھا، میں نے اس مقام پر کہا تھا کہ جو دیگر عبادتیں ہیں ان کے لیے نیت کرنا جو ہے وہ الگ الگ دلائل سے ثابت ہے۔ تو ایک تو اجمالی دلیل انہوں نے واضح طور پر پیش کر دی کہ عبادات مقصودہ میں نیت بھائی کیوں ضروری ہے، تو انما الاعمال بالنیات سے ضروری نہیں ہے، جو کل بھی میں ایک غلطی کی طرف نشاندہی کر رہا تھا کہ ہمارے بعض علماء حضرات اس حوالے سے غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی نماز میں نیت شرط ہے کس وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات کی وجہ سے۔ تو بھائی خدا کے بندے، انما الاعمال بالنیات میں جو ہم نے اعمال کے حکم کی بات کی تھی وہ حکم اخروی یعنی ثواب کی بات کی تھی، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات اعمال کی صحت کی اور فساد کی، تو ان کے اندر جو نیت شرط ہے وہ کس وجہ سے شرط ہے، تو ہم نے کہا کہ وہ بالاجماع شرط ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہے کہ سب کا اجماع ہے کہ جو عبادات مقصودہ ہیں اس میں نیت شرط ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ پھر الگ الگ عبادتوں کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہ کہیں روایتیں موجود ہیں، اس وجہ سے ہم نے کہا کہ عبادات مقصودہ میں تو بالاجماع نیت شرط ہے۔ رہی بات غیر مقصودہ کی، تو فرمایا ان کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، لہذا فرمایا کہ فلا تشترطو، یہ فلا تشترطو کا تعلق للصحت ہے کہ صحت کے لیے شرط نہیں ہے نیت۔ فی الوضوء، وضو میں، غسل میں، مسح علی الخفین میں، ازالۃ النجاست الخفیفۃ عن الثوب والبدن والمکان والاوانی، اوانی جو ہے برتنوں کو کہتے ہیں، مکان بدن کپڑے وغیرہ سے نجاست خفیفہ کو دور کرنے کے لیے بھی نیت ضروری نہیں ہے۔ اب اگلا مسئلہ آتا ہے اور ایک اعتراض آتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ بات تو بیان کر دی کہ عبادات غیر مقصودہ میں نیت شرط نہیں ہے، ہمیں یہ بتائیے کہ تیمم عبادت مقصودہ ہے یا غیر مقصودہ ہے؟ تو احناف کہتے ہیں کہ تیمم عبادت غیر مقصودہ ہے، اور یہ جو ہے وہ وضو کے قائم مقام ہے، مطلب جب وضو کرنے کی قدرت اور استطاعت نہ ہو کسی کو عذر کی وجہ سے یا پانی پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر بندہ تیمم کرے گا۔ اچھا، تیمم عبادت غیر مقصودہ ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیمم جب عبادت غیر مقصودہ ہے تو پھر یہ بتائیے کہ اس میں نیت شرط ہے یا نہیں ہے؟ تو اناف کہتے ہیں کہ تیمم میں تو نیت شرط ہے، تیمم میں نیت شرط ہے۔ تو اعتراض آتا ہے کہ تیمم میں جب نیت شرط ہے، جبکہ یہ وضو سے بھی نچلے درجے کا عبادت غیر مقصودہ ہے، کیوں؟ کیونکہ وضو عبادت غیر مقصودہ تو ہے، لیکن یہ خاص جو ہے وہ نماز وغیرہ کے لیے اس کو رکھا گیا ہے۔ تیمم تو اس صورت میں کیا جائے گا جب وضو پر بھی قدرت نہ ہو۔ ہم؟ تو آپ تیمم گویا کہ ایک ضمنی اور ایک فروعی چیز ہو گئی، اصل ہے وضو، تو ایک فروعی چیز کے اندر نیت احناف کے نزدیک جائز ہے، شرط ہے، اور جو اصلی چیز ہے وضو، اس میں اگر احناف شوافی جو ہے وہ نیت کو شرط قرار دے تو احناف چیخ پڑتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا کہ وضو کے اندر آپ نے نیت کو شرط قرار دیا، وضو کی آیت تو مطلق ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے، تو پتہ نہیں کون کون سے دلائل ہیں آپ کے پاس۔ اب جب یہاں پر بات آتی ہے کہ وضو کے بعد ایک فرعی چیز ہے جو وضو کے جس کو کہتے ہیں کہ بدلے میں ایک عبادت بیان کی گئی ہے، اس میں آپ نیت کو شرط قرار دے رہے ہیں کہ جب جناب بندہ تیمم کرے تو تیمم کا پہلا رکن ہی نیت ہے۔ تو اناف پر یہ اعتراض لازم آتا ہے، امید ہے کہ یہ اعتراض آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ تو علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ
ارشاد فرماتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ وہ اما اشتراطها فی التیمم، بہرحال نیت کا شرط قرار پانا تیمم میں، فلدلالت آیتہ علیہا، وہ اس وجہ سے کہ جو آیت تیمم ہے وہ ہی نیت پر دلالت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، جو آیت تیمم ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ہی خود نیت پر کیا کر رہی ہے؟ دلالت کر رہی ہے۔ اچھا، یہ آیت تیمم کون سی ہے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، یہی ہے نا؟ تو تیمم کرو کس چیز سے؟ پاک مٹی سے، ٹھیک ہے؟ وہ غالباً جو ہے وہ آیت کا پچھلا حصہ میں ایک منٹ سرچ کرتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم۔ اچھا، اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کرو پاک مٹی سے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا استدلال سنیے گا احناف کا۔ علامہ ابن نجم مصری فرماتے ہیں کہ اما اشتراطها فی التیمم فلدلالت آیتہ علیہا، تو آیت ہی نیت پر دلالت کر رہی ہے۔ کیسے کر رہی ہے جناب؟ ہم نے کہا دیکھیں، تیمم کا معنی کیا ہے؟ لغوی معنی، اگر آپ لغت میں جاتے ہیں تو تیمم کا معنی ہوتا ہے قصد و ارادہ کرنا۔ کیا کرنا؟ قصد و ارادہ کرنا۔ تو ایک قاعدہ ہے، اصول ہے کہ معنی لغوی کا معنی شرعی میں اعتبار کیا جاتا ہے جتنی حد تک ممکن ہو سکے۔ تو تیمم کا جب قرآن نے لفظ استعمال کیا تو اس کا لغوی معنی ہے قصد و ارادہ کرنا، اور شرعی معنی تو اس کا یہی ہے نا کہ بندہ جو ہے وہ کیا کرے؟ آپ تعریف پڑھیں کتب فقہ میں کہ بندہ جو ہے وہ طہارت کی نیت سے، طہارت کے ارادے سے، طہارت کے قصد سے جو ہے وہ ہاتھوں کو زمین پر مارے اور پھر چہرے پر مارے، ہاتھوں کا مسح کرے، چہرے کا مسح کرے، یہی ہے نا؟ تو علامہ ابن نجیم مصری فرماتے ہیں کہ پیارے بھائی بات یہ ہے کہ آیت تیمم خود دلالت کر رہی ہے نیت اور ارادے پر، کیونکہ تیمم کا لغوی معنی ہی قصد و ارادہ ہے، لِأَنَّهُ القصد، کیونکہ تیمم کا معنی ہی قصد ہے۔ لہذا اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ تیمم کے اندر جو ہے وہ نیت کو لازمی قرار دیتے ہیں، اور یہ کوئی اور وجہ پر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہٰذا ہمارے اوپر اعتراض نہ کیا جائے کہ ہم نے تیمم میں کیوں نیت کو شرط قرار دیا اور وضو میں کیوں قرار نہیں دیا۔ صاف سی بات ہے، وضو کے اندر ایسی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ اچھا، اب آگے ایک اور مسئلہ آتا ہے، وہ اما غسل المیت، بہرحال غسل میت، اگر کوئی شخص کسی میت کو غسل دے رہا ہو تو کیا اس میت کو غسل دینے کے لیے نیت ضروری ہے یا نہیں؟ اس بارے میں جو ہے وہ فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ بھئی غسل میت کے لیے نیت ضروری ہے، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ غسل میت کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ غسل میت کے لیے نیت ضروری ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں بندہ اپنا غسل نہیں کر رہا، کسی اور کو غسل دے رہا ہے۔ تو جب آپ کسی اور کو غسل دے رہے ہوں گے تو اس کے لیے آپ کو نیت کرنی ہوگی کہ میں اس کو غسل دے رہا ہوں۔
اور جو افراد یہ کہتے ہیں کہ بھئی غسل میت کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، وہ اس کو اسی طرح جو ہے قیاس کرتے ہیں کہ جیسے کسی زندہ شخص کو آپ غسل دیتے ہیں یا وہ خود غسل کوئی کرتا ہے تو زندہ شخص کو غسل دینے کے لیے کوئی نیت ضروری نہیں ہوتی، اسی طرح مردے کو بھی، میت کو بھی غسل دینے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ یہ کتب فقہ میں آپ کو جو ہے یہ مسئلے نظر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو علامہ ابن نجم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا غُسْلُ الْمَيِّتِ فَقَالُوا لَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَتَحْصِيلِ طَهَارَتِهِ۔ تو فقہا نے کہا کہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اور اس کی طہارت کو حاصل کرنے کے لیے نیت ضروری نہیں۔ وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِإِسْقَاطِ الْفَرْضِ عَنْ ذِمَّةِ الْمُكَلِّفِينَ۔ ہاں، فقہا یہ کہتے ہیں کہ نیت ضروری ہے فرض کو ساقط کرنے کے لیے مکلفین کے ذمے سے، کیونکہ یہ ایک فرض کفایہ ہے۔ تو کہتے ہیں اگر اس کی فرضیت کا اعتبار کیا جائے تو اس فرض کو ساقط کرنے کے لیے مکلفین کے ذمے سے نیت جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب ذرا سمجھیے گا، غسل کے لیے نیت ضروری ہے، اس پر نماز جنازہ کے صحیح ہونے کے لیے نیت ضروری ہے، یا فرض کو ساقط کرنے کے لیے ضروری ہے؟ تو جن فقہا نے یہ کہا کہ نیت ضروری نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ نیت ضروری اس لیے نہیں ہے کہ تحصیل طہارت اور صحت صلاۃ علیہ، اس کے لیے تو بھائی نیت ضروری نہیں۔ ہاں، لوگوں سے یعنی مکلفین سے اس فرض کفایہ کو ساقط کرنے کے لیے نیت ضروری ہے کہ بندہ اس نیت سے میت کو غسل دے گا کہ میں مکلفین کی طرف سے ایک ذمہ جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں، ایک فرض جو ہے وہ ادا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ لگ تو ہمیں ایک ہی طرح رہا ہے کہ بھائی نیت تو ضروری بھی ہے اور نہیں بھی ہے، یہ کیسی بات ہو گئی؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی صحت صلاۃ اور تحصیل طہارت کے لیے میت کو غسل دینے کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، ہاں فرض کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے، تو بھائی نیت کرے گا نہیں کرے گا؟ تو فرماتے ہیں وتفرع علیہ ان الغریق یغسل ثلاثا فی قول ابی یوسف وفی روایت عن محمد انه ان نوى عند الاخراج من الماء یغسل مرتين وان لم ينوي فثلاثا وعنه یغسل مرة واحدة كما في فتح القدیر۔ تو اب اسی اختلاف پر کہ بعض نے جو کہا کہ بھئی نیت ضروری ہے، انہوں نے اس حیثیت سے کہا کہ فرض ساقط کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، اور جنہوں نے کہا کہ نیت ضروری نہیں ہے انہوں نے اس حیثیت سے کہا کہ بھئی طہارت اس کو آپ دے رہے ہیں اور اس پر نماز جنازہ صحیح کرنے کے لیے آپ نیت جو ہے وہ کرنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر تفریعات نکلتی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، کوئی شخص ڈوب گیا ہے، غریق، تو امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ یو غسل ثلاثن، اسے 3 مرتبہ غسل دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت ہے کہ اگر ڈوبے ہوئے شخص کو پانی سے نکالتے ہوئے نیت کر لی غسل کی تو اب اسے 2 مرتبہ غسل دیا جائے گا، اور اگر نیت نہیں کی تو اسے 3 مرتبہ غسل دیا جائے گا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو روایت ہے اس کے مطابق اسے 1 ہی مرتبہ غسل دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ایک اختلافی صورتحال بیان کی ہے، اس کو انشاءاللہ الکریم جو ہے ہم کل بیان کریں گے۔ یہ فتح القدیر میں امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی ہے کہ غسل میت میں نیت ضروری ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم نے یہ موقفات اور 3 روایتیں پڑھی۔ امام ابو یوسف کے نزدیک 3 مرتبہ اسے غسل دیا جائے گا، امام محمد کہتے ہیں اگر نکالتے ہوئے اسے پانی سے آپ نے جو ہے نیت کر لی تو 2 مرتبہ غسل دیں گے، اور اگر نہیں کی تو 3 مرتبہ۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 1 ہی مرتبہ۔ تو یہ کیسے ہے، اس میں ہم اس کو کل انشاءاللہ الکریم دیکھیں گے۔ تو عبادت مقصودہ اور غیر مقصودہ کو آپ کے سامنے ہم نے بیان کر دیا، مزید جو ہے انشاءاللہ الکریم ہم
کل دیکھیں گے۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں۔ جی جناب۔ سوال نہیں؟ شاباش۔ مفتی صاحب کوئی سوال نہیں؟ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے ذہن میں کوئی سوال آ جائے۔ کبھی کبھی سوالات خود بخود آ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی سوال۔ جی جناب۔